السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 56 کی طرف۔ عمر اشفا کو دگ سے رہ گئی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدمے کی شدت سے اس کی آواز پھٹ سی گئی، کانوں میں روئی ٹوسی ہوئی ہے۔ جو کہہ دیا اچھی طرح سے سمجھ لو۔ وہ سخت تلملا رہا تھا۔ اشفا بھی بے یقین کھڑی تھی، مگر کیوں؟ اشفا کے بل بل آنسو گرنے لگے۔ کتنے ظالم ہیں آپ عمر! کوئی اپنی اولاد کے بارے میں اس طرح بھی سوچتا ہے؟ یہ رونا دھونا بند کرو، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ آنسو سے کس قدر چڑ ہے۔ عمر نے ناگواری سے سو کرتے اشفا کو ٹوکا۔ اس سے حفیظ جانے کی جلدی تھی، ورنہ وہ اشفا کی 14 طبق روشن کر دیتا۔ آپ بھی اچھی طرح سے سن لیں، میں ہرگز بھی یہ بد عمل نہیں کروں گی۔ وہ بیڈ روم کی چیزیں ٹھکانے لگا رہی تھی۔ عمر آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، صرف ٹائی کے ناٹ لگانا تھی، اور یہ گھیرا لگانا عمر کو آتا تھا، نہ اشفا کو۔ اشفا کو تو وہ اتنا بھکلا دیتا کہ وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ بد عمل! عمر الماری میں سے شرٹ کے ساتھ میچ کرتی ٹائی نکالتے ہوئے چونکا۔ یہ برا عمل ہے، اور جو تم ملک کی آبادی بڑھانے کے پلان بنا رہی ہو، محکمہ منصوبہ بندی والوں کے لیکچر کی طرف تم بھی کبھی دھیان دے لیا کرو۔ اس کا انداز صاف جھاڑنے والا تھا۔ ہونا اور جو 17-18 کروڑ تک اس ملک کی آبادی ہے، وہ میں نے ہی تو بڑھائی ہے۔ وہ سلگ اٹھی۔ تمہارے جیسا جاہل عورتوں کی بے عقلی کا نتیجہ ہے، ورنہ آج پاکستان کس قدر خوشحال ہوتا۔ اس سے کوئی بھی ٹائی پسند نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ پر اس نے ہر رنگ کے ٹائی کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ اب اس ڈھیر کو سمیٹنا تو اشفا کو ہی تھا۔ اگر وہ عمر کو ذرا سا بھی ٹوک دیتی تو وہ پوری الماری تلپٹ کر کے ہی آفس سدھارتا۔ اشفا کا سمجھانا بجھانا یا مشورہ دینا تو عمر کو ذرا بھی نہیں بھاتا تھا۔ وہ اس سے کم فہم اور جاہل سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک وہی عورت دانشمند، خردمند اور فہم فراز تھی، جس کے پاس ڈھیر ساری تعلیم، اسناد جمع تھی۔ علاوہ ازیں بابی بیگم سے لے کر اشفا تک سب عورتوں کو اس نے ایک ہی لسٹ میں شمار کر رکھا تھا۔ بغیر کسی معمار کے پاکستان کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ اور آپ جیسے معمار بھی جاہل عورتوں کی بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت دور جانے کی تو ضرورت ہی نہیں، گھر میں مثال موجود ہے۔ آپ خود کو اور فائق کو ہی دیکھ لیجیے۔ اشفا کا انداز تنزیہ نہیں تھا، مگر پھر بھی عمر گویا بل کر رہ گیا تھا۔ بہت چلنے لگی ہے تمہاری زبان، یہ نہ ہو کسی دن کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دو۔ بابی بیگم کی کمپنی میں بیٹھنا کم کر دو۔ ساری پٹیاں انہی کی سکھائی پڑھائی ہے۔ اشفا کے منہ سے کوئی بھی سمجھداری کی بات اگر پھسل ہی جاتی تو عمر سے برداشت کہاں ہوتی تھی۔ اور اب عروسہ کو آوازیں دے رہا تھا۔ چند سال پہلے عمر کے ٹائی کے ناٹ لگانے کی ذمہ داری عروسہ کے سر آن پڑی تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ عروسہ جیسے تیسے بھی ناٹ لگا دیتی تھی۔ عمر نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، جبکہ اشفا بیچاری کی تو وہ درخت بنا کر رکھ دیتا تھا۔ جس عورت کو ٹائی کی گھیرا تک لگانا نہیں آتی، اس عورت کا بھلا فائدہ ہی کیا؟ وہ بنا کر بنا ٹائی کے دفتر چلا جاتا تھا۔ عمر کے روز روز کے جھگڑے سے تنگ آ کر اس دن عروسہ نے ٹائی اٹھائی اور ان دونوں کی قریب آ گئی، اور پھر یہ اس کا معمول ہی بن گیا۔ ہٹیے اشفا جی، آپ کو تو خواہ بکلا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ بھلا کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے جھٹ پٹ ٹائی کے ناٹ اس قدر نفاست سے لگائی کہ عمر تو کیا اشفا تک حیران رہ گئی۔ یہ جنریشن ہر لحاظ سے آگے ہے۔ اس نے سر ہلا کر گویا تسلیم کر لیا۔ عمر عروسہ کے اس کارنامے پر دل کھول کر داد دی جا رہا تھا۔ خالی خولی تعریف سے کام نہیں چلے گا، باتوں سے صرف اشفا جی بیل سکتی ہے، میں ہرگز نہیں۔ نکالیے ہمارا انعام، وہ بڑے شانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔
اشوا کو ہنسی آ گئی. صبح صبح فقیروں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں. ایک دفعہ بابی بیگم کو کہتے سنا تھا, یہ لو پورے 50 پیسے. عمر نے والٹ کے بجائے دراز سے فالتو پڑے چند سکے نکال کر عروسہ کی ہتھیلی پر رکھنا چاہے. عمر بھائی عروسہ بدک کر پیچھے ہٹی. میں ایمن یا حموریہ نہیں ہوں. اچھا عمر سوچ میں گم ہوا. پھر کتنی چاہیے؟ پورے 2000. عروسہ نے گلابی ہتھیلی پھیلا کر مان بھرے لہجے میں کہا. اب بدکنے کی باری عمر کی تھی. عروسہ بیوی, ایک ذرا کام کیا ہے اور اتنی اجرت؟ یہ اتنا سا کام اپنے بیگم سے کروا لینا تھا. عروسہ کل ہنسنے لگی. اچھا مذاق ہے. عمر نے ٹھنڈی آبری نکالی ہے بھی. عمر پھر سے وائلٹ چیک کرنے لگا. پیسے نکال کر عروسہ کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے خیال آیا تو پوچھنے لگا, بھائی دوے, ابھی پچھلے ہفتے آپ نے پورے 3000 لی تھی, وہ کہاں گئے؟ عمر بھائی ایک تو آپ کو کوئی بات یاد نہیں رہتی. بتایا تو تھا میری فرینڈ کے برتھ ڈے تھی, گفٹ دینا تھا اس سے. وہ نیلی نوٹ مٹھی میں دبا کر باہر بھاگ گئی. ابھی اسے کالج کے لیے تیار ہونا تھا. ادھر عمر بھی لاپرواہی سے لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھائے باہر نکل آیا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا. اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر لے, کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے, بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا قصہ آپ کو بآسانی پہنچ سکے. اگلے قصے میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک